أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ، الذین هم فی صلاتہم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات کے کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحج کے آخر میں وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں کامیاب کیا جائے۔ اور اس کے بعد سورۃ المومنون میں ابتدا میں ہی کامیابی کی 6 چیزیں بیان فرمائی گئیں، جن میں شروع کی 3 چیزوں کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش پوری امت ان 6 چیزوں پر عمل کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی، اور دلی طور پر بھی اطمینان اور سکون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکون، اطمینان قلب، دنیاوی زندگی کی راحت اور آخرت ہمیشہ کے لیے جنت، یہ شریعت مطہرہ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جتنا زور دیا گیا ہے اور جتنی چیزیں واضح بیان کی گئی ہیں اور وہ ہیں بھی حقیقت، اتنی ہی آج ہم سب امت اتنا ہی دور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی جس بھی شعبے سے، وہ جہاں جس سطح پر بھی ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر آدمی انتہائی جو ہے یوں سمجھیں کہ اس کا دل پریشان ہے، مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ کوئی کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، آپ کسی کو بھی نہیں کھڑا کر کے پوچھ سکتے اور وہ بتا دے کہ میں مکمل طور پر مطمئن خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب دین نہیں ہے تو یوں ہی جو ہے غیر اطمینان اور پریشانی۔ دین میں اللہ جل شانہ نے یہ ساری کی ساری سکون کی چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ مطمئن جو نفس ہے وہ ہے جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ یاد الہی اطمینان قلب بخشتی ہے۔ جیسے کہا کہ اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو یہ ہم نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر سے مراد شریعت مطہرہ کی پیروی ہے، فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ سورۃ المومنون چونکہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کی بنیادی آیتوں میں ہی کامیابی کا مدار 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، پہلی چیز یہ کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، فرمایا ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی راحت اور آرام سے ہے، کیونکہ ایمان ہی تو سکون دیتا ہے۔ اگر ایمان ہو پورے گھر میں، پورا گھر ایمانی زندگی اور عملی زندگی گزار رہا ہو، پھر والد کو پریشانی نہیں ہے اولاد سے،
پھر شوہر کو اپنی بیوی سے پریشانی نہیں ہے۔ جب ہر ایک میں دین ہے تو ہر ایک اپنے، آج جتنی خرابیاں ہیں یہ ہماری بے دینی کی وجہ سے، جتنی خرابیاں ہیں، جتنے معاملات ہیں، یہ ہماری بے دینی کی وجہ سے ہے۔ بے دینی ہے، بے پردگی ہے، جو طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے یہ بے پردگی ہے، بےہودگی کی شرح جو بڑھ رہی ہے یہ بے پردگی ہے، زنا جو عام ہو رہا ہے، جو خرافات ہیں، یہ جو بد کرداریاں ہیں، یہ بے پردگی ہے۔ اور بے پردگی کس سے ہے؟ بے دینی ہے۔ اگر دین ہو تو یہ بے پردگی ختم ہو جائے۔ تو گویا کہ جب دین گھر میں داخل ہوتا ہے، جس گھر کے اندر 100% دین ہے، ایمان ہے، وہ مطمئن ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، انہیں بیوی سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اہلیہ جب دیندار ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کی نافرمانی کروں گی تو اللہ جل شانہ میری عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن یہ دماغ میں نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں نے اسے بیجا مطالبات سے باتوں میں ہی، اگر بات میں ہی اسے لیکن اب یہاں بے دینی ہے، اور بے دینی کی وجہ سے ازداد ضد آتی ہے۔ بلکہ بعضی عورتیں اتنی بیوقوف، احمق، جاہل ہیں، وہ اپنے شوہر کے ہر معاملے کو الٹ لے کر جاتی ہیں، اس کی مخالف بیٹھتی ہیں، ہر کام پہ ضد کرتی ہیں، اور وہ اس میں فخر کرتی ہیں کہ بعد میں اپنی منواؤں گی، بعد میں اپنی منواؤں گی۔ یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے۔ اسے ذرا بر آخرت کے حوالے سے شریعت کی ذرا بر اسے جو ہے تعلیم نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ ضد کرتی ہے میں اپنی بات میں۔ اچھا، اس ضد پر آپ مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس عورت کی ضد پر کتنے گھر تباہ ہوئے، اولادیں تباہ ہوئی۔ یہ بچوں کی شادیوں تک ضد کرتی، حالانکہ اللہ پاک نے صلاحیت مرد کو دی ہے، مستقبل کی سوچ، سمجھ، فہم، فراست یہ اللہ نے مرد کو دی ہے، اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے تمہیں ان کا نگہبان بنایا ہے۔ اور بہت سارے اس میں اللہ نے ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، بردباری دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اب کوئی والد اپنی اولاد کے حق میں برا نہیں سوچ سکتا اس کی شادیوں کے معاملے میں، لیکن یہ بے دینی کی وجہ ہوتی ہیں، وہ ضد میں آ جاتی ہیں، بی بی صاحبہ ضد پہ اتر آتی ہیں، اس ضد کی بنیاد پر بچوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور اپنا گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بے دینی، بے شعوری، دین سے دوری ہے۔ اگر دین ہو تو یہ پریشانی نہ کم از کم اٹھانا پڑے، دین ہو تو یہ پریشانی نہ اٹھانا پڑے، اور دین کی بات اگر گھر میں کرتے رہے، جیسے بزرگوں نے فرمایا نا کہ ایک تعلیم گھر میں بھی کیا کرے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی طریقے ان میں کچھ دین کی فضا بنے، دینی ماحول بنے۔ وہ تو دین تو ہمیں بچا رہا ہے کہ اب گھر میں دین کا ماحول بنائیں گے تو آپ خود پرسکون رہیں گے۔ اگر گھر میں دین کا ماحول نہیں ہوگا تو بچے بھی ضد کریں گے، بیوی بھی ضد کرے گی، اور جہاں اہلیہ ضدی ہوتی ہے وہ بچوں کو بھی باپ کے خلاف کر دیتی ہے۔ جب اس کی اپنی نہیں بات مانی جاتی نا، پھر وہ اپنی طاقت تیار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی دیکھیں کتنی کبھی حرکت ہے، شوہر کے دل کو تکلیف دینا یہ بہت بری حرکت ہے اس خاتون کے حق میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد کیا رہ گیا پیچھے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کسی کو۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیابی ایمان والوں کی ہے، ایمان والے کامیاب ہیں۔ جب ہم ایمان والے بن جائیں گے تو پھر کامیاب بھی ہے۔ اب جو پریشانی ہے، دھکے کھا رہے ہیں، جگہ جگہ سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہ گھر ہمارا، نہ اہلیہ ہماری، نہ بیٹا ہمارا، نہ بیٹیاں ہماری، تو باہر کیا کریں گے؟ آج صورتحال یہی ہے۔ بھئی ہمارا تو وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے، جو مانتا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ جو ہماری مانتا ہے، جو ہماری عزت کرتا ہے، جو ادب کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے، جس کے اندر ایک جو ہے جذبہ ہے کہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد
اولاد کو چاہیے اگر باپ سے وہ اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے تو اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، اور یہ باپ سے ہی نہیں کرتے، تو یہ باپ سے ہی نہیں جب کرتے تو کیا ایمان والے؟ ایمان والے فرمایا کامیاب ہیں۔ اس کے بعد دو چیزیں اور بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ بھئی نماز عاجزی کا نام ہے، نماز بندگی کا نام ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا، رونے کا اور اپنے آپ کو کمزور اور عاجز بنا کر پیش کرنے کا نام ہے۔ نماز اکڑنے کا نام نہیں ہے، نماز فخر کا نام نہیں ہے، نماز غرور کا نام نہیں ہے، نماز شہرت کا نام نہیں ہے، اور ہم اس میں بھی اس کے بھی برعکس ہیں۔ ہمیں اس کو بھی ہم نے اپنی ابھی کتنے کبھی کبھی بڑی اس پر ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، بعض لوگ دنیاوی معاملات کرتے ہوئے، دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، ان کے دماغ میں ایک شیطان بات ڈال دیتا ہے، میں تو نمازی ہوں، یہ بے نمازی ہے، کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ یہ نماز تو یہ نہیں سکھاتی، نماز تو فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز تو جھکنا سکھاتی ہے، نماز تو عاجزی سکھاتی ہے، نماز تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنا سکھاتی ہے۔ نماز کا مقصد ہی بندے میں بندگی آ جائے، یہ ہے۔ اب اس کے افعال بھی دیکھیں نا، ابھی اللہ اکبر کہہ کے دوزن ہو کے کھڑا کیا، جھکا کے اپنے سامنے، بھئی جھکنے کا نام عاجزی ہوتا ہے، اکڑنے کا نام عاجزی ہوتا ہے؟ اس پر بھی لوگوں نے اختلاف ڈالے ہوئے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کی تھی اور کہتا رہتا ہوں، ایک ہے عذر، مجبوری، وہ بڑی اگلے درجے پہ جا کر ہے، ایک ہے دیکھا دیکھی رواج، دیکھا دیکھی رواج ہے، باہر سے سارا گاؤں پھرتے گھومتے آئے، کھیت میں چلے گئے، ادھر ادھر گئے، سائیکل بھی چلایا، یہاں آئے، کرسی تلاش کی، پہلی صف میں رکھی، صف بھی خراب کر دی اور اکڑ کر بیٹھ گئے نماز کے لیے۔ نماز پڑھنے آئے، احسان کرنے آئے؟ وہ تو بہت مجبوری کی بات جا کر ہے، بڑا آخری سٹیج ہے جس پہ آپ بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اچھے خاصے چلتے پھرتے ہیں، سائیکلوں پر کھیتوں میں جاتے ہیں، کام شام بھی کرتے ہیں، مسجد میں آ کر اگلے درجے کے معذور بن جاتے ہیں، پھر اللہ پاک بھی معذور بنا دیں گے۔ وہ بندگی جس چیز میں بندگی ہے، کرسی اٹھائی، اکڑ کر بیٹھ گئے چوڑے خاں بن کر۔ اب یہ تمیز نہیں ہے کرسی پر بیٹھ کر، پہلے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ سیکھیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تو مسئلہ بھی نہیں آتا، بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر۔ نماز اکڑ کا نام نہیں ہے، نماز عاجزی کا نام ہے۔ ہمارے الفاظ میں بھی اگر سختی آتی ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، کہ تاکہ ہم سلجھ کر صبر کر کام کریں، ورنہ ہمارا اور اس میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ بھئی ایک چیز عاجزی ہے، ایک چیز بندگی ہے، ایک چیز ایک اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اب مانگنے والا عاجز ہوتا ہے، اکڑ کر آتا ہے، عقلی دلیل ہی آپ دیکھ لیں۔ بھئی مانگنے والا ایک آدمی محتاج ہو گیا ہے، دنیا کے اعتبار سے ضرورت مند ہے، بیچارہ فقیر ہے، ابھی فقیر آ کر دروازہ کھڑکائے، ڈانگ مارے گیٹ سے، آکڑ کے کھڑا ہو جائے، دیندہ کوئی انہوں روپیہ ہٹا کٹا کتوں آ گیا مشٹانڈا چل۔ وہی جب نماز اللہ سے مانگنے کا نام ہے، نماز عاجزی ہے، تو پھر عاجزی تو دکھانا پڑے گی نا۔ عاجزی کے طریقہ کار رکھیں۔ ابھی کھڑے ہو گئے ایسے دوزن ہو کر، فرمایا خاشعون، اپنے آپ کو دوزن کریں، جھکائیں، نظریں بھی ادھر ادھر نہ کریں، ہاتھوں سے بھی حرکت نہ کریں، یہ مشغلہ نہ بنائیں۔ کبھی ہوتا ہے ایک عادت بن جاتی ہے آدمی کی، کبھی ادھر خارش کر لی، کبھی جناب سر میں کھجلی کر لی، کبھی ٹانگ پہ کھجلی کر لی، کبھی بغل میں کھجلی کر لی، یہ ایک عادت بنا لی جاتی ہے روٹین میں۔ وہ کبھی ویسے ہوتا ہے کوئی، چونکہ آج کمزوری کا زمانہ ہے، ہم سب کمزور ہیں، تو بہرحال فرمایا ادب سے، عاجزی سے دوزن ہو کر، ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں ایسے ضرورت مند بن کر کھڑے ہوں، اور زبان سے الفاظ بھی دیکھیں۔ نماز کا ترجمہ اگر دیکھ لیں نا تو اس میں ایک ایک لفظ میں عاجزی، اللہ کی بڑائی ہے۔ اب پڑھتے رہے، نظریں ایسے جمائی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کی، اور کبھی مینار دیکھ لیا، کبھی مینار دیکھ لیا۔ ارے یہ جو سلام پھیر کر فوراً مینار کی غلطیاں نکال لیں گے نا، یہ میرا خیال نماز میں دیکھ رہے ہیں یہ نماز میں دیکھ، اللہ اکبر کہہ کہ دوزن ہو کر کھڑے ہوئے،
اس کے بعد اللہ اکبر میں جا کہہ کے پھر کہاں چلے گئے؟ جھکنا ہے نا، یہ جھکنا بھی تو عاجزی ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں آ گئے۔ سجدہ عاجزی کی اخیر درجے کی منزل ہے، اخیر درجے کی منزل ہے، جو اپنی پیشانی وہ قدموں میں رکھ دی ہے، ڈال دی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، عاجزی سکھائی ہے، اور اس کے سلام تک عاجزی ہے۔ سلام کے بعد بھی کہا، تم یوں کہا کرو، استغفر اللہ، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ الفاظ آئے، اس کے بعد بھی یہ کہو، یہ الفاظ بھی تو عاجزی کے ہیں نا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا لغویات سے بچتے ہیں۔ لغو صرف باتیں ہی نہیں ہوتی، لغو کام بھی ہوتے ہیں۔ جو لغویات سے بچتے ہیں، لغو کا معنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو خلاف شریعہ ہے، خلاف شرع ہے، وہ لغو ہی ہے۔ اس سے بچنا مسلمان کی شان ہے کہ وہ لغویات سے بچے، لغو بےہودہ کاموں سے بچے۔ شادی کا موقع ہو لغویات سے بچے، فوتگی کا موقع ہو لغویات سے بچے، سفر میں ہے لغو سے بچے، بےہودہ بیکار اور بلا ضرورت کاموں سے بچنا، یہ ایمان والے کی نشانی بتلائی، اس کی صفت بیان کی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لغو بول سے بھی بچے، ایسے ہی نہ بولتا پھرے، نہیں، لغویات سے بچے، بلکہ فرمایا مجلس سے اٹھنے کے بعد اللہ کا نام لیا کرو، تاکہ وہ تمہاری مجلس کی جو ادھر ادھر کی لغویات باتیں ہو اس کا کفارہ بن جائے۔ جیسے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بھی اچھے کلمات، ذکر و اذکار، کوئی بھی پاکیزہ اللہ کا صفاتی نام، تو فرمایا تھا کہ مجلس کے اندر جو غیر اختیاری طور پر کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے۔ والذین هم علی الزکاۃ فاعلون، بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کا تذکرہ بھی کیا کہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ سے مراد مالی زکوٰۃ بھی ہے، اور اس زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی، طہارت ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اپنے آپ کو باوضو رکھنا، غسل کی جب ضرورت پڑے تو غسل میں جلدی کرنا، جو غسل ہم پر فرض ہو جاتا ہے اس میں جلدی کرنا۔ جتنی دیر ناپاک رہتے ہیں اتنا ہی ہم جو ہے یوں سمجھیں کہ برکات سے محروم رہتے، تو لہٰذا جنبی آدمی غسل جنابت میں جلدی کرے، اپنے کپڑے کو پاک رکھنا، اپنے جسم کو پاک رکھنا، اپنی سوچ کو پاک رکھنا۔ یہ تو پتہ نہیں کس نے معیار بزرگی بنایا ہوا ہے، 20 سال ہو گئے بابا جی نہاتے ہی کوئی نہیں، کمال ہوگی ہے، بابا جی بھی ہے نہاتے بھی کوئی نہیں، بزرگ بھی ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو قرآن کریم میں یہاں کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وإذا مرضت فهو يشفين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن۔